چیئرمین ہیں قاضی صاحب، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں. اس وقت فارماسیوٹیکل انڈسٹری بحران کا شکار ہونے جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور حکومت وقت کے جو حاکم ہیں وہ اس وقت کیا کریں. اچھا سر، مجھے بتائیے گا، اس وقت فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ عطاب کا شکار ہے. آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز آپ جمع کرواتے ہیں FBR کی جانب سے، وہ بھی آپ کو ریورسل نہیں مل رہا. تو اس وقت کافی زیادہ مسائل جو ہیں جنم لے رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، میرا پیغام ایک تو پہلے ہے کہ 17% سیل ٹیکس جو ہمارے خام مال پہ لگایا گیا تھا وہ فوری طور پہ ہمیں واپس کیا جائے. انہوں نے وعدہ کیا تھا 48 آورز میں واپس کر دیں گے. جتنا بھی 40 ارب روپے ہمارا اس وقت بلاک ہو چکا ہے. جتنی کمپنیز کا میجر ورکنگ کیپٹل تھا وہ تو بلاک ہو گیا. فردر ہم اس کی وجہ سے LCs بھی نہیں کھول پا رہے. اور دوسرا، بہت ساری پروڈکٹ جو کاسٹ بڑھی ہے ہماری، ڈالر کی، پیٹرول کی، ٹرانسپورٹیشن کی، انٹرنیشنلی را مٹیریل کی پرائسز بڑھی ہیں. ان کی وجہ سے بہت ساری پروڈکٹ وائبل ویسے ہی نہیں رہی تھی بنانے. اوپر سے 17% ہم سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تو ہمارے دو مطالبے ہیں جی، 17% سیل ٹیکسوں میں ختم کیا جائے، 40 ارب جو ہمارا بلاک کیا ہوا ہے فوری طور پہ انڈسٹریز کو ریفنڈ کیا جائے، اور 20% اکراس دا بورڈ پرائس انکریز کی جائے اگر اس انڈسٹری کو بچانا ہے. اچھا سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر اس انڈسٹری کو بچانا تو اس کے لیے ہمیں حکومت کو بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن جیسا کہ ادویات، جان بچانے والی ادویات جو ہیں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں، تو آپ اس بارے میں جو وقت کے جو حاکم ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ آپ کی جو دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، آپ ایک پینل پر کھڑے ہیں، ایک پیج پر ہیں، تو آپ اس بارے میں آپ نے کیا فیصلے کیے ہیں کہ جو عوام کو زیادہ سے زیادہ کیا فیور دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عوام کی فیور کی جہاں تک بات ہے تو آپ ایک بات، ابھی تک 10 سے 20% صرف پروڈکٹ شارٹ ہوئی ہیں مارکیٹ میں. ہم بہت ساری ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس طرح پیراسیٹامول ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بنائے جا رہے ہیں اور جس میں ہمیں لاس ہو رہا ہے. جو ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہیں وہ تو ہم بنا رہے ہیں، فردر ہم را مٹیریل نہیں منگوا رہے. میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ خدا را اس انڈسٹری کو بچائیں. خدا را غریب عوام کو جو ایک معیاری اور سستی میڈیسن ملتی ہے، پورے ریجن میں ہم سب سے سستے ہیں، جو سستی میڈیسن ملتی ہے وہ لوگوں کو ملتی رہے. ایون دن 20% پرائس انکریز بھی کر جائے گی، پھر بھی ہم انڈیا، بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں ہماری میڈیسن کی پرائس نیچے رہے گی. جبکہ را مٹیریل انڈیا جو ہے 95% بناتا ہے، ہم 5% بناتے ہیں. ہم لوکل 95% فنش پروڈکٹ خود پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اس کی کاسٹ الگ دیتے ہیں، اس کی ڈیوٹیز الگ دیتے ہیں، اس پہ سیل ٹیکس الگ دیتے ہیں. اس کے باوجود ہماری پرائس انڈیا سے کم ہے. تو میں گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ ان عوام کا جن کو دوا کی ضرورت ہے، ان مریضوں کا جن کو معیاری ادویات کی ضرورت ہے، ان کو کسی بھی کاسٹ پہ بچایا جائے، سیو کیا جائے. یہ انڈسٹری سیو ہوگی تو ہمارے عوام بھی سیو ہوگی. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 40 فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے، اس پہ جان پڑ سکتی ہے. دوسرا، ڈالر روزانہ کی بنیاد پر اپ گریڈ ہو رہا ہے. ڈالر اپ گریڈ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ کو را مٹیریل اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں کافی مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو سر، اس میں آپ کی جو تمام تنظیم ہے، انہوں نے کون سے ایسے SOPs یا کون سا ایسا لاہ عمل طے کیا کہ تاکہ آئندہ تو مشکلات نظر آ رہی ہیں پاکستان میں، تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ پہلا تو لاہ عمل یہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں. پورے پاکستان کے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر وہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم اپنا لاہ عمل آگے بنائیں گے. اور ہم نے یہی کہا کہ 22 تاریخ تک ہمیں ریفنڈ بھی دے دیا جائے، اور ہمیں 17% سیل ٹیکس بھی ختم کیا جائے. اور اگر یہ نہ ہوا اور آگے جو مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فار دا ٹائم بنگ ہم صرف 20% مانگ رہے ہیں پرائس. اور اگر یہ مزید انکریز ہوا تو پھر ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے، اور تاکہ ہماری پرائس مزید انکریز کی جائے. اچھا سر، آخر میں مجھے ایک تو پیغام دے دیجیے گا عام پبلک کے لیے، کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت ہے ادویات کو استعمال کرنا. دوسرا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں ساتھ یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ اگر آپ کے مسائل حل نہیں کرتی گورنمنٹ، تو ظاہر آپ کو مجبوراً قیمتیں بڑھانا پڑیں گی، جو کہ ایک بہت مشکل عمل ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ایک عوام کو پیغام بھی دیجیے گا. اور دوسرا جو ہے، اس میں کیا لاہ عمل دے رہے ہیں آپ اس معاملے میں؟ جی، میرا اپنے عوام سے، اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ جو معیاری ادویات آپ کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے بھی رہیں گے، اور اپنی ہر کاسٹ پہ. لیکن اگر ہمارے پاس انڈسٹری کو چلانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہوگا، اگر انسان کے جسم میں ہیموگلوبن نہیں ہوگا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بیسک ورکنگ کیپٹل ہے، فنڈز ہیں، وہ موجود رہیں گے تو ہم وہ فنڈ آگے پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو دوسرا عوام سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بھی عام انڈسٹری کی طرح ٹریٹ کریں. ہمیں بھی ہر وہ افیکٹ آتا ہے جو عام انڈسٹری پہ آتا ہے، ڈالر کا،
डीजल का, पेट्रोल का, ट्रांसपोर्टेशन का, और हमारी इनपुट कास्ट बढ़ती है। जब हमारी इनपुट कास्ट बढ़ती है तो हम प्राइस, जहाँ तक आपकी बात है प्राइस खुद इंक्रीज़ करने का, तो वो हमारे हाथ एक प्रॉब्लम है कि वो ड्रैप हमारी प्राइस इंक्रीज़ करती है और उसके बाद कैबिनेट में जाता है, वहाँ से अप्रूवल होती है। तो हम यहाँ पे यही गुजारिश करेंगे कि जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, इवन देन उसके बावजूद, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पूरे रीजन में फिर भी हम सस्ते होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे काजी साहब, उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे एसओपीज़ बनाए ताकि जो आवाम को वो ये बेहतर से बेहतर मेडिसिन के हवाले से रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो FPR ने हमारे रिफंड रिलीज़ करना है, 40 अरब रुपये फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, ताकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और हमारी कोशिश यही है कि हम आवाम को जान बचाने वाली अद्वियात सस्ती